بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ارحم وصل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما على أصحابه الذين آمنوا به وجاهدوا في سبيله لمرضاة الله تعالى عليهم رضوان الله ورحمته وسلامه أجمعين. پچھلی دفعہ تعارف کر رہا تھے وقت احقر نے، ناچیز نے اور عاجز بندے نے تعارف میں یہ کہہ دیا تھا کہ صدر المفتیین اور پہلے ضلع کپواڑہ کا نام آ گیا تھا. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں تحصیل زچلدارہ علاقہ راجبار، اور یہ تحصیل جو ہے یہ ضلع کپواڑہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ناچیز اس چھوٹی سی تحصیل کے مفتیان کرام نے اس کو صدر منتخب کیا ہے. اگر ہمارے ساتھی آج بھی مجھے کہیں کہ آپ صدارت کے قابل نہیں ہو اور آپ اس منصب کے لائق نہیں ہو، تو میں استعفیٰ دینے کے لیے اور صدارت کو چھوڑ کر اپنے کسی اور ساتھی کو اس جگہ بٹھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ بچائے طلب جاہ سے کہ یہ ایک روحانی بیماری ہوتی ہے. اپنے ساتھیوں نے مجھے رکھا ہے اور مشورے سے رکھا ہے، اور جب وہ مجھے کہیں کہ آپ اس عہدے سے ہٹ جاؤ، استعفیٰ دے دو، تو فوراً احقار اپنا استعفیٰ پیش کر دے گا. البتہ اس میں غلطی یہ ہوگی کہ میں نے پہلے ضلع کا نام لے لیا، تو وہ جو ضلع کپواڑہ جو ہے، ڈسٹرکٹ کپواڑہ جو ہے، تو وہ تو علامہ کشمیری کا علاقہ ہے. وہاں تو آج بھی بڑے بڑے جبال علم ہیں کہ جن کے علم کی طرف دیکھتے وقت ٹوپیاں نیچے گر جاتی. تو ایسی ایسی ہستیوں کے ہوتے ہوئے احقر کیسے اپنے آپ کو صدر المفتیین کہہ سکتا ہے؟ میں صدر المفتیین ہوں، لیکن صرف اس چھوٹی سی تحصیل زچلدارہ کا، اور پورے ضلع کے اعتبار سے یہ کہنا یہ تو واقعی ایک بے ادبی ہو جائے گی، اور چھوٹا منہ اور بڑی بات والی کہاوت یہاں فٹا جائے گی. دوسرا جو سوال کیا گیا ہے صدر المفتیین میں آپ نے جو الف لام لگایا ہے، یہ کیا ہے؟ تو احقر اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ جو جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے. جیسے کہ آپ اور ہم پڑھتے آئے ہیں برابر ہدایت النحو سے چلتے چلتے شرح جامی اور حضور الذہب اور کافیہ، ان تمام میں جو مضاف کی جو بحث آتی ہے، وہاں مضاف کا جو فائدہ لکھا گیا، اور ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ نکرہ معرفہ کی طرف مضاف کرنے کا مقصد اس کی نکارت کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور اگر نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ شدت نکارت کو ختم کرتا ہے. اور پھر دوسری جو بات ہے وہ کہ اصل میں یہ جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو ہے وہ حرف جر ہوتا ہے. اگر من ہوگا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو حرف جر ہے، یہ جو مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے، ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ جنسیت کا ہے. اور اگر ان کے درمیان لام حرف جر ہے تھا اور اس کو حذف کر کے اضافت کر دی گئی، تو وہاں ملک کے معنی ہوتے ہیں. جیسے کتاب و زیدن کہہ لیجیے، اور اگر وہاں فی ہے تو وہ آپس میں ظرفیت کا تعلق ہوتا ہے، جیسے دار و زیدن کہہ لیجیے. تو بہرحال مجھے یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ جو وہاں الف لام صدر المفتیین کا ہے، یہ جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے. اور دوسرا سوال ضمناً یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا کسی فن کے اندر اور علم کی تکمیل کے اندر سند کا ہونا اور سرٹیفکیٹ کا ہونا یہ ضروری ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ تو سند پر ہی ہے. قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے، اس کا ایک ایک حرف پہنچا ہے، اور اس کی ایک جو حرکت ہم تک پہنچی ہے وہ من و عن محفوظ ہے. ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے.
اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی اللہ نے خود ہی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو یہ تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کہتے ہیں کوئی بہت بڑی جماعت اور بہت بڑا جتھا یہ کہہ لے کہ کوئی چیز کے کسی چیز کے وجود کی خبر دے، کہ اتنی بڑی جماعت ہو کہ ان کے قول کو اور ان کی خبر کو جھوٹ پر محمول کرنا ناممکن ہو، اور اس سے بالکل پختہ یقین حاصل ہو جائے۔ جیسے دنیا کے اندر جتنے ممالک آج موجود ہیں، جیسے مکۃ المکرمہ ہے، حرمین الشریفین ہے۔ حرمین الشریفین جو ہے یہ اس حد تواتر تک پہنچ چکا ہے، اس کی تو احادیث نے بھی گواہی دی ہے، اور عام لوگ بھی چاہے وہ مسلمان ہو اور غیر مسلم ہو وہ اس کی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی حرمین الشریفین جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو ان کے وجود کا جو ثبوت ہے وہ تواتر سے ہے، تو اس کو نکارا نہیں جا سکتا، اس پر یقین لانا ضروری ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ حرمین الشریفین جو ہیں وہ زمین کی تمام پوری سرزمین کے اندر سب سے عظمت والی جگہیں ہیں، سب سے زیادہ قدر و منزلت والی اور عزت اور حرمت والی جگہ ہے۔ یہ حرمین الشریفین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کا ثبوت جو ہے تواتر سے ہے، اس کو تو نکارا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ پھر حدیث کی جو سند آتی ہے، تو حدیث کی جو ہم قسمیں کرتے ہیں، صحیح ہے، غیر صحیح ہے، اور ضعیف ہے، اور موقوف ہے، اور معضل ہے، اور مرسل ہے، اور یہ تمام جو احادیث کی جو قسمیں کی گئی تو یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ سند ہے، دیٹ میری سرٹیفکیٹ ان انگلش، تو یہ سند ہے، سند ہی سے تو ہم ثابت کر رہے ہیں، تو سند جو ہے سند ہی سے ہم ثابت کرتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ ہے، تو سند کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے بڑے ادارے جو ہیں اللہ ان کو قیامت تک اور تمام باقی اداروں سمیت قائم و دائم رکھے۔ دارالعلوم دیوبند ہے، مادری علمی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند ہے، اور مظاہر العلوم سہارنپور ہے، اور ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، اور جامعہ ازہر کو لیجیے، تو یہ تمام جو ہے، یا جامعہ ام القریٰ کو لیجیے، کہیں بھی آپ جائیے تو وہاں سند کا ایک سلسلہ ہے کہ سال کے اختتام پر جب حدیث کی تعلیم جو ہے اور حدیث کا درس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو تمام ادارے ایک سند فراہم کرتے ہیں کہ اس نے یہاں پڑھا ہے، یہ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اتنا بڑا علماء کا اور اتنے بڑے بڑے جبال علم جو ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں جن کو اللہ نے علوم کے منبع بنایا ہے، تو کیا یہ کسی بات کو بغیر کسی ثبوت کے کریں گی، بغیر کسی علمی دلیل کی کریں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ ضروری ہے، جیسے ایک انجینئرنگ کے لیے انجینئرنگ کی سرٹیفکیٹ ضروری ہے، ایسے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گورنمنٹ اس سے کسی بھی ملک میں سلیکٹ نہیں کرتی۔ ایک ڈرائیور کے لیے ڈرائیونگ کی لائسنس ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو اس پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دنیاوی فنون کے اندر جب ایسا ہے تو علم جو نبی کی وراثت ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مبعوث کیا گیا، تو اس کے لیے سند کا ہونا اور سرٹیفکیٹ کا ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور ہم سب کو صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔